بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس ماہ معظم شعبان کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس مہینے میں کئی معصومین اور اہل بیت سے متعلق کئی ہستیوں کی ولادت کی تاریخیں تھیں۔ بالخصوص 15 شعبان المعظم روز ولادت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ اسی مناسبت سے ہماری گفتگو کا جو سلسلہ ہوگا اس کا عنوان ہے امام مہدی قرآن کریم کی نگاہ میں۔ بہت اہم گفتگو ہے۔ یوں تو مہدویت ایک ایسا موضوع ہے جس میں امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے متعلق گفتگو ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ امام عصر کی ولادت سے لے کر غیبت صغریٰ کے آغاز تک اور آغاز سے لے کر غیبت صغریٰ کے انجام تک، جو تقریباً 69 ایئرز پر مشتمل ہے، 4 نائبین اربع، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک غیبت کبریٰ کا سلسلہ جاری ہے۔ ان تمام ادوار سے متعلق روایاتوں کے اعتبار سے، آیتوں کے اعتبار سے، کلامی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، ہر اعتبار سے گفتگو مہدویت کے موضوع میں ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ کلام خدا قرآن مجید، اس سے پہلے بھی جو اللہ کے کتابیں تھی آسمانی کتاب میں، جو امام مہدی سے متعلق بشارات ہیں، اس سے متعلق بھی گفتگو ہوتی ہے۔ مگر ہمارا موضوع بہت محدود اور مختصر ہے۔ اس میں امام مہدی قرآن کریم کی نگاہ میں انشاءاللہ اس سلسلے گفتگو میں کسی نہ کسی ایک آیت کے ذیل میں ہم مختصر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی آیت جو امام مہدی کے قیام سے متعلق ہے، غیبت سے متعلق ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے ہدایت کا سبب ہے۔ وہ متقین کون ہے؟ یہاں سے پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں متقین کے صفتوں کو بیان کر رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی آیت کا حصہ ہے جو ہماری گفتگو سے متعلق ہے۔ متقین کی سب سے اہم صفت یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کہتے کسے ہیں؟ جو چیز نظر نہ آئے، جو دکھائی نہ دے، جو چیز محسوس نہ ہو، وہ غیب ہے۔ جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، ہمارے سامنے ہیں، وہ حضور ہے، وہ شہود ہے۔ گویا غیب شہود کے مقابل میں ہے، حضور کے مقابل میں ہے۔ پروردگار عالم کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، پروردگار عالم غیب اور شہود کا جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر رک کر میں ایک بات عرض کروں، غیب کا جاننے والا، اس کا مطلب خدا کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے، سب چیز اس کے سامنے ہے۔ یہ غیب ہماری نسبت سے ہے، یعنی جو چیزیں ہمارے لیے غائب ہیں وہ بھی اللہ جاننے والا ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ان چیزوں سے متعلق بھی اللہ جاننے والا ہے۔ امام غائب ہے، جو ہمارے آخری امام ہے امام مہدی، امام غائب ہے، مگر دراصل وہ امام حاضر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ حاضر بھی ہے، وہ غائب بھی ہے۔ ہاں وہ حاضر ہے، مگر چونکہ ہماری نگاہوں سے اوجل ہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کو امام غائب کہتے ہیں۔ ہمارے لیے غائب ہے۔ آج امام موجود ہے، ان کے بغیر یہ کائنات کا وجود ناممکن ہے۔
उन्हीं के वजूद की बरकत की वजह से ये कायनात बाकी है, मगर हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लिहाजा ईमान गायब है। परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है, मुत्तकीन वो है जो गैब पर ईमान रखते हैं। बहुत सी चीजें रसूल इस्लाम ने हमें बताई है, लेकिन देखा नहीं है मुसलमानों ने, मगर चूंकि रसूल इस्लाम के ज़बान की सच्चाई पर उन्हें ईमान था, रसूल इस्लाम के ज़बान की सदाकत पर ईमान था, लिहाजा रसूल ने कहा और बाईमान असहाब ने उन्हें कबूल कर लिया। जन्नत को देखा नहीं, कुरान ने कहा जन्नत है, रसूल ने बयान किया, मुसलमान ने मान लिया। देखा नहीं, जन्नत गायब है मगर हकीकत है, मुसलमानों ने मान लिया क्योंकि रसूल इस्लाम ने कहा है। रसूल इस्लाम झूठ नहीं बोल सकते। कुरान वो है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब में। उसी तरह जहन्नम का तस्करा, मलाइका का तस्करा, कब्र का तस्करा, हश्र का तस्करा, सिरात का तस्करा, ये सब जिक्र कुरान में मौजूद है। हमने देखा नहीं है, मगर मुसलमानों ने हमने मान इसलिए लिया कि रसूल इस्लाम ने कहा है, कुरान की आयतें मौजूद हैं। देखे हुए भी मानना यही है युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाना। यह मुत्तकीन की सिफत है। इस आय करीमा का यह हिस्सा इमाम महदी से मुताल्लिक कैसे है? इसलिए कि इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फरजुहु शरीफ के क़याम से मुताल्लिक खुद रसूल इस्लाम ने फरमाया है और उसके अलावा कई अइम्मा ने इशारा किया है, बल्कि वाज़ेह तौर पर, रोशन तौर पर यह बताया है कि हमारा एक नायब इस दुनिया में आएगा जो ज़मीन को अदल इंसाफ से पुर कर देगा। सबने बशारतें दी है, मौलाए कायनात ने, इमाम हुसैन ने और दीगर इमाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने, इन तमाम इम्मा ने बताया है इमाम महदी के क़याम से मुताल्लिक़। रसूल इस्लाम ने भी बयान किया है। लिहाजा यहाँ पर युमिनूना बिल गैब से मुराद सिर्फ जन्नत और जहन्नम ही नहीं, बल्कि हकीकत में गैब जो इमाम है, इमाम गायब है, उनके क़याम पर ईमान रखना ही युमिनूना बिल गैब है। मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब मानिउल अखबार में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, युमिनूना बिल गैब के ज़ैल में मन आमना क़यामुल क़ाइम अन्नहुल हक़, जो भी क़याम क़ाइम पर ईमान लाए जो कि हक़ है, वही मुराद है यहाँ पे युमिनूना बिल गैब से मुराद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, गायब ईमान पर ईमान रखना मुत्तकीन की सिफत है। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।